Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, आओ kids. बच्चों, सीखें Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। आपको हमारे इस प्यारे से एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स लाए हैं। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सेगमेंट भी होगा, फिर कलाम की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारे साथ टीमें भी मौजूद होती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ टीमें मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें एक दिन में कम से कम 313 बार तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल होगा। आज का सवाल है, कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं अफीफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कारी साहब कौन सी सूरत चल रही है? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन और अफीफ भाई, आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 13, जी हाँ आज आयत नंबर इंशाअल्लाह 13वीं आयत हम पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी, क्योंकि यहाँ मौजूद बच्चों ने पढ़ना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है और अच्छे अंदाज से हदर और तरतील में ही पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना और पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हदर और तरतील के साथ आखिरी मरहला होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छे अंदाज से यहाँ नात ख़्वां बच्चे पढ़ रहे होते हैं और आप भी पढ़ के सुनाते हैं सबक अच्छे अंदाज से, और आप भी चाहें तो हदर से या तरतील के साथ भी सुना सकते हैं। सूरह यासीन की जो आयतें हम पढ़ चुके हैं वो सुनाएं, सूरह रहमान हमने पढ़ी वो सुनाएं, सूरह वाक़िया में से या सूरह मुल्क पढ़ी है, अम्मा पारी की सूरतें पढ़ी हैं, तो आप कोशिश करें छोटी छोटी, अगर आपको लगता है कि बड़ी आयत में नहीं पढ़ सकता, छोटी आयतें सुनाएं। एक एक आयत सुनाने की आदत डालेंगे ना तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे और अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है और इसी तरह आगे बढ़ना भी है। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आज हम सूरत यासीन की, सूरह यासीन की कौन सी आयत है? आयत नंबर 13, 13वीं आयत है। इसको 13th आयत को पहले तवज्जो के साथ कान लगाकर अच्छे अंदाज से समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून। सुभान
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال واپس دہراتے ہیں، اور آج کا سوال تھا قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ جی قاری صاحب آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، اور آپ چاہیں تو یہ آیت بھی سنا سکتے ہیں، پچھلی آیتیں بھی سنا سکتے ہیں، سورہ کوثر بھی سنا سکتے ہیں، سورہ اخلاص قل واللہ شریف بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ اچھے انداز سے سنانے والے بن جائیں۔ اور اب مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کا، سمجھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اچھے انداز سے پڑھنا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ جی ماشاءاللہ، آیت کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے، بقیہ بھی پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حرف ہے واو، اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے کہاں سے؟ تہام بھائی بتائیے۔ ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے۔ اچھا، اب واو کو ملائیں گے الف سے یا ضاد سے؟ ضاد سے۔ اور الف نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اچھا ضاد کا مخرج کون بتائے گا؟ ضاد کا مخرج سوچ کے بولنا ہے۔ کہام بھائی کو یاد ہے؟ بقیہ احمد رضا آپ کو یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں آ رہا؟ رضا بھائی کو بھی ذہن میں نہیں آ رہا؟ اذان بھائی بھی سوچ رہے ہیں، عمیر بھائی آپ بھی سوچ رہے ہیں، سوچیں، ذہن لگائیں۔ ضاد ادا کریں۔ اچھا ضاد کیا؟ ضاد مشکل ورڈ ہے۔ اچھا، بعض بچے یا بڑے جو ہے اس کو دال کے مخرج سے پڑھتے تھے، دواد۔ کیا پڑھتے تھے؟ دواد۔ دواد نہیں پڑھنا، دال کے مخرج سے تو ہی پڑھنا ہے، اس کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے۔ اچھا، زواد پڑھ دیتے ہیں بعض بچے، زواد بھی نہیں پڑھنا بھائی، یہ تو اردو کا ورڈ ہے۔ اردو کا ورڈ جو ہے زواد ہوتا ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ زواد۔ جیسے ہم کہتے ہیں رمضان، یہ اردو میں رمضان ہے نا، عربی میں رمضان بولیں گے تو رمضان۔ کیا بولیں گے؟ رمضان۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی سے ہمارے بتانے جا رہے ہیں ضاد کا مخرج۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بھی بتا دیجئے ضاد کا مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے حروف شجریہ ہوتے ہیں، حروف لثویہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی کوئی نام ہوگا، تو آپ وہ بھی بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ جی تہام بھائی، ہم بڑھتے ہیں تہام بھائی کی طرف۔ تہام بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ پکا یاد ہے؟ صحیح مخرج یاد ہے؟ سوچ لیں، مائک میں بولیں۔ جی۔ پکا یاد ہے؟ جی۔ یاد کر کے آئے ہیں؟ جی۔ دہرا کے آئے ہیں؟ جی۔ کتنی مرتبہ دہرایا تھا؟ 4 مرتبہ۔ جی 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ دہرایا تھا، ماشاءاللہ۔ جو بچے دہراتے ہیں نا، بار بار یاد کرتے ہیں، تو ان کو یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، جو دہرائیں گے نہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، تو دہرانا چاہیے۔ جی تہام بھائی بتائیے۔ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ تو صحیح ہے، مگر کون سی داڑھیں بچے؟ پیارے بچے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے۔ اب آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ نیچے داڑھوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو تھوڑی صحیح ہوگا، ایسا ہے نا؟ زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ، حافۃ اللسان، اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اضلاع علیہ کی جڑیں۔ ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس حرف کو کیا کہتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین جو بتا دیں۔ چلیں آپ پر چھوڑتے ہیں، پھر ہم بعد میں بتائیں گے اس کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، راہ کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے راہ ہو جائے گی باریک۔ راہ پر ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے؟ دونوں ہوتا ہے نا۔ زبر آئے گا تو پر، زیر آئے گا تو باریک۔ باریک ہوگا نا۔ جی اچھا، جب زیر کو با سے بھی ملانا ہے تو با میں کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟
پورا جواب دینا ہے. ٹیم بی سے رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. رضا بھائی بتائیے. قلقلہ. قلقلہ. قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش اور حرکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ماشاءاللہ. تھوڑا سا اشارہ دیا اور آپ نے اس اشارے کو کیچ کر لیا ہے. پکڑ لیا نا, اشارے کو پکڑ لیا اور آپ نے فوراً اس کا رپلائی دے دیا, جواب دے دیا. ماشاءاللہ. جی ہاں, قلقلہ کے معنی ہے جنبش حرکت ہونا, یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. اپنے مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے, رک نہیں جاتی. وضرب. وضرب نہیں کریں گے, وضرب کیا کریں گے؟ وضرب. اچھا, ضاد میں بعض بچے بھی قلقلہ کر دیتے ہیں. قلقلہ نہیں کرنا. اچھا, جب اس کو چھوڑتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قلقلہ ہو رہا ہے, مگر کرنا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کرنا, ایک ہوتا ہے محسوس ہونا. کرنا کچھ اور ہے, قلقلہ کیا مثال کے طور پر وض تو غلط ہو جائے, وض غلط. وضرب. وض جب آپ اس کو پورے مخرج میں زمان لگا کے چھوڑتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے. وضرب کیا پڑھیں گے؟ وضرب. ماشاءاللہ. با میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ کے معنی ہے جنبش حرکت ہونا. اور حروف قلقلہ کتنے عمیر بھائی ذرا بتا دیجئے؟ 5. کون کون سے؟ قاف, قا, با, جیم, دال. اس کا مجموعہ کیا ہے؟ کتب جدن. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. آمین. ماشاءاللہ. پیارے بچے, اب بتائیے پیارے بچوں, لام کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آذان بھائی بتائیے. زبان کا کنارہ اور دوائر سے صناعت تک کے دانتوں کی جڑ. دانتوں کی جڑ سے. مسوڑوں کی جڑ بھی ہوتی ہے. مسوڑوں سے, مسوڑوں سے. مسوڑوں, دانتوں کی جڑوں سے. دانتوں کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ وہ مسوڑوں میں ہے نا, مسوڑوں سے. ٹھیک ہے, تو زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, لام کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ 3 حروف آتے ہیں. کس کو یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. حسن بھائی کو یاد ہے. حسن بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. حسن بھائی کو دکھائیے, بتائیے حسن بھائی. لام نون رائیں. لام نون را. اور ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. غلط. اصلیہ بھی نہیں, صفیریہ بھی نہیں. ہمارے رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. حرف یرملون. حرف ارملون بھی نہیں. اچھا, ابھی احمد رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے. حروف لثویہ. حروف لثویہ بھی نہیں. اب میں بتا دوں, ابھی آپ لوگوں نے ہار مان لی. ہار مان رہے جلدی, ابھی تک ہار نہیں مانی. چلیں, آپ اگر آپ نے ہار نہیں مانی تو بتائیے کیا کہتے ہیں, بتائیے. کون بتائے گا؟ جی ہمارے اسماعیل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اسماعیل بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی اسماعیل بھائی بتائیے. حروف نطقیہ. نہیں, آپ نے بھی جواب درست نہیں دیا. اور تھوڑا قریب آ گئے. اب تو کافی سارے ہو گئے. لثویہ بھی ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں. اب چلے حسن بھائی دوبارہ جا رہے ہیں. حسن بھائی بتائیے. حسن بھائی آ رہے ہیں, ذہن میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے. آ بھی رہا ہے سوال کا حروف جواب. لاویہ. لاویہ بھی نہیں ہے. اب سارے ہی بتا دیے. اب تو اب دیکھ لیں, ہار مان لیں. اب میں بتا دیتا ہوں, آپ لوگ ہار مان لیں. آپ کہیں ہم نے ہار مانی. قاری صاحب اب آپ بتا دیں. کہیں اب بتا. چلے میں بتا دیتا ہوں. ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ. طرف یعنی کنارے سے نکلنے والے. ابھی تو آپ نے بتایا اذان بھائی, آپ نے مخرج بتایا نا. لام کا مخرج کیا بتایا تھا؟ زبان کا کنارہ. آپ نے ابھی تو کہا تھا زبان کا کنارہ. تو زبان کے کنارے سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ لام, نون, را ہے. ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ. یاد ہو جائے گا؟ یاد ہو گیا؟ یاد کر لیں گے, اب دہراتے رہیں گے. جی. حروف طرفیہ کتنے؟ 3. کون کون سے؟ لام, نون, را. حروف شجریہ کتنے؟ کون کون سے؟ جیم, شین, یا. حروف لہویہ کتنے؟ 2. کون کون سے؟ کاف. قاف, کاف. جی مل کر بولی صاحب, ماشاءاللہ. جی حروف نطقیہ کتنے؟ 3. کون کون سے؟ تا, دال, تو. تا, دال, طو یا طو. تو. تھوڑا سا طو. تو. کسی کی آواز تو نہیں ہے ناک میں؟
ناک میں آواز جائے گی تو میں؟ بعض بولتے ہیں تو، हल्की सी भी नहीं जाएगी. ہلکی سی بھی نہیں جائے گی. اچھا بعض بولتے ہیں، بعض بچے بھی بڑے بھی کہتے ہیں تو ایسے بولنا نہیں چاہیے، یعنی ناک میں آواز جا رہی ہے، غلط ہو گیا. تو کیا کہیں گے؟ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے، دوہرا لیے ہیں، اب آپ کو یاد رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، اس کو کون بتانے جا رہا ہے؟ جلدی سے بتائیں گے ہمارے تہام بھائی. اظہار شفوی. اظہار شفوی آپ نے کہا. عمیر بھائی کی طرف جاتے ہیں. عمیر بھائی کیا ان کا جواب درست ہے؟ اظہار شفوی. اور آپ کا بھی جواب درست نہیں ہونے جا رہا. اب یہ قاعدہ بتانے جا رہے ہیں رضا بھائی. ادغام شفوی. ادغام شفوی. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اذان بھائی؟ ادغام شفوی. سوچ لیں. اور مشہد بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مائک میں بولیے. ادغام شفوی. اچھا مشہد بھائی ادغام شفوی کیوں ہے ذرا بتائیے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد ہر با جائے تو اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. اور میم ساکن میں میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا. اظہار شفوی. جی اظہار شفوی. تہام بھائی یاد ہو گیا آپ کو؟ عمیر بھائی یہ اظہار شفوی نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی. نہیں اخفاء شفوی بھی نہیں ہے. اور کیا ہے بولے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. دوسری میم آ رہی ہے، با تو نہیں آ رہا. جب با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. ادغام شفوی. ادغام شفوی یاد آ گیا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو اخفاء شفوی. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوتا ہے. پیارے بچوں یاد کر لیجئے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ گئی، ادغام شفوی ہو گیا. اب اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے آگے تو سمجھے اخفاء شفوی. جیسے ہم پڑھتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو کیا ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ، ایسے ہی ہے. تو میم ساکن بعد کیا آیا؟ با. بحجارہ، با. تو اب آپ نے یاد کر لینا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب کیا تھا؟ الم تر، میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ تا. الم یجعل، میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ یا. میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں الم نشرح، میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ نون. اظہار شفوی. یاد رہے گا پیارے بچوں؟ جی. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میم کا مخرج تو ایزی ہے، سا کا مخرج کون بتائے گا؟ تام بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور ساتھ میں حسن بھائی کا ہاتھ بھی اوپر ہے. تام بھائی بتائیے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. احمد رضا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. جڑوں سے. یہ جواب درست ہو گیا ہے تہام بھائی کا، اور احمد رضا سے غلطی ہو گئی ہے. جی تا کا مخرج ہے پیارے بچے. اگر یہی مخرج تا کا ہوتا تو آپ کا جواب درست ہوتا. یہ مخرج ہے تا کا تو تہام بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے، سا زا وا کا مخرج ہے. ان کو کیا کہتے ہیں تہام بھائی؟ سا زا وا کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی احمد رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. حروف لثویہ. حروف لثویہ. لثویہ لثویہ دونوں کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، لسا کہتے ہیں کس کو؟ مسوڑے کو. مسوڑوں کے قریب سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں یہ. جی تو احمد رضا آپ نے بھی آدھا جواب درست کر دیا. ایسے ہی ہے، پہلے غلطی ہوئی آپ سے. اب حروف لثویہ بتا دیے. کتنے حروف لثویہ؟ مائک میں بولیں جلدی. 3. کون کون سے؟ ضا دال ثا. اچھا آپ نے ضا ذال سا ایسے یاد کیا ہوئی نا. اگر اب آپ کہیں پہلے کون سا حرف آتا ہے یہ بتائیے. سا دال ضا. پہلے سا آتا ہے، پھر ذال آتا ہے، پھر ضا آتا ہے. تو یہ ایزی ہو جائے گا نا، سا ذال ضا. اور اس طرح آپ نے جواب درست دیا. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. تنوین کے بعد ہے
حمزہ یا الف، کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدہ عمیر بھائی بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں زور سے، بلند، جس کا زیادہ بلند ہوگا اس سے پوچھیں گے. عمیر بھائی کا ماشاءاللہ، رضا بھائی کا اوپر جا رہا ہے، اوہ ماشاءاللہ، محمد اذان کا بھی اوپر ہے ماشاءاللہ. چلیں ابھی عمیر بھائی بتائیے. حرف ہلکی میں سے حمزہ حرف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. کون سا اظہار ہوگا؟ اظہار اظہار شفوی، نہیں، اظہار ہلکی، اظہار لام، اظہار اظہار مطلق، اظہار ہلکی. لام تعریف کا اظہار کون سا؟ اظہار ہلکی. پکا سوچ لیں. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، آمین ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آمین اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. پھر کے اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں. اب بتائیے یہ الف ہے یا حمزہ؟ سب مل کر بولیں. حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہے حرکت. زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف کی بجائے حمزہ بن جاتا ہے. اور صاد. اچھا یہ بتائیے صاد کا مخرج کون بتائے گا؟ صاد کا مخرج کیا ہے؟ جی حسن بھائی بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. اندرونی کنارے سے جی، یا بیرونی کے؟ اندرونی کنارے. اندرونی کنارے سے. ماشاءاللہ. اور جواب درست دے دیا ہے. تھا کون سے حروف ہوتے ہیں یہ؟ زا سین صاد. زا سین صاد. صاد دال ضاد تو نہیں ہوتے؟ پکا سوچ لیں. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں حروف؟ ان کو مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ. ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے. احمد رضا آپ یہی جواب دینے جا رہے تھے یا کوئی اور تھا؟ تاہم بھائی جواب دینے چاہتے. آپ کا کیا جواب؟ صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے؟ پکا سوچ لیں. چلیں درست ہے ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. ہا کا مخرج بتائیے، مل کر بولیں. حلق کے درمیان والے حلق کے درمیان سے یا زبان کے درمیان سے؟ حلق کے. اچھا یہ زبان کے درمیان سے کس سے؟ حسن بھائی سے نکل گیا. ہو جاتا ہے کبھی منہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، نکل جاتا ہے اچانک. پھر حلق کے زبان کے درمیان سے، زبان کے درمیان سے یا حلق کے درمیان سے؟ حلق کے درمیان. حسن بھائی مائک پہ بولیں. حلق کے درمیان سے. جی ہاں جی ہاں، حلق کے درمیان سے. آگے بڑھ رہے ہیں. با کو لام سے ملانا ہے اور لام کو نہیں ہلانا ہے. ماشاءاللہ. اور قاف ہوتا ہے پر یا باریک. آپ کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ جی محمد اذان بھائی بتائیں گے یا رضا بھائی بتائیں گے؟ جس کا ہاتھ بلند ہوگا. بھائی اذان بھائی جیت گئے، پہلے اذان کا بلند ہو چکا تھا. جی اذان بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور حلق کے نرم حصے سے. زبان کی جڑ اور حلق کے نرم حصے سے. نہ حلق کے یا تالو کے؟ تالو کے نرم حصے سے. سوچ لیں. نہ حلق کے، ابھی آپ نے حلق کا کہا تھا. حلق تالو تالو حلق تالو تالو. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف کا مخرج. کاف کا مخرج بتا دیں ہمارے رضا بھائی. زبان کی جڑ اور حلق کا سخت حصہ. حلق کا یا تالو کا؟ تالو کا سخت حصہ. تالو کا سخت حصہ. جی ہاں ماشاءاللہ. ان کو کہتے ہیں حروف حروف لہویہ. پیارے بچوں حروف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ. لام. کون سے حروف لہویہ کون سے ہیں؟ قاف کاف. لام نون را تو نہیں ہے نا؟ نہیں. تو میں ایسے آپ سے پوچھوں تو آپ کا توجہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے. لام نون را ہیں، جیم شین یا ہیں، یا زا سین صاد ہیں، یا تا دال طا ہیں، یا قاف اور کاف ہیں؟ کون سے ہیں؟ قاف اور کاف. قاف اور کاف ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. اور یہ بتائیے یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو اس گول تا کو کیا کریں گے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں سے بدلیں گے. ہا سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الہا. وقف بالابدال ہوتا ہے نا، بدلنا. جی نہیں ذہن میں آ رہا ہے. آگے بڑھیں. اگلی آیت، اس آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، مل کر پڑھنا ہے. اذ جاءها المرسلون. إذ جاء المرسلون.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इज़ में ये है हमजा, क्योंकि इसके नीचे है ज़ेर। जब किसी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आए, खड़ी हरकत आ जाए, जज़म आ जाए, वो अलिफ नहीं रहता प्यारे बच्चों, वो हमजा बन जाता है। ज़ाल की अदायगी कहाँ से होती है, कौन बताएगा? जी बताइए तहाम भाई। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। सोच लें, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। कितने हुरूफ अदा होते हैं प्यारे बच्चे? 3। कौन कौन से रा, ये बताएंगे तहाम भाई। आप उमेर भाई आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। रा, दाल, ज़ो। ता जाल ज़ो, ऐसे ही आपने जवाब दुरुस्त दिया। अच्छा, सा जाल ज़ो को क्या कहते हैं? नहीं, ताम से शुरू होते हैं। वे लहविया नहीं, और फे लसविया। लिसविया कहते हैं। माशाअल्लाह, याद आ गया है जी माशाअल्लाह। उमेर भाई अब याद रहेगा, हुरूफ लिसविया कितने हैं? 3। कौन कौन से? रा, दाल, ज़ो। सा जाल ज़ो, और आपने जवाब दुरुस्त दिया माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन माशाअल्लाह। अच्छा, जब कभी उमेर भाई दुआ दी जाए तो क्या कहना चाहिए? आमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी आपको कोई दुआ दे तो आपने फ़ौरन कहना है आमीन। कबूलियत की घड़ी हो सकती है और आप वो दुआ आपके हक़ में कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला आप पर खूब रहमतों और बरकतों की बारिशें नाज़िल फरमा दे, सही ना? तो कभी भी कोई आपको दुआ दे, कोई भी अच्छी दुआ, फ़ौरन कहें आमीन। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जीम का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? तहाम भाई आपने जवाब दिया है। अब हम पूछते हैं अहमद रजा भाई से। जी, सीधे हाथ से माइक देना है, ज़बान के सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से देना है। अच्छा, मैं कहूँगा सीधे हाथ से देना है, आपने कहना सीधा हाथ से लेना है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये वाला। ये वाला है या ये वाला है? ये वाला। ये तो उल्टा है ना, ये सीधा ये है, ऐसे ही। सबने कौन सा हाथ खड़ा किया हुआ है? राइट। राइट हैंड कौन सा है? ये वाला है। ये वाला। अच्छा, ये वाला है पक्का? का। सोच ले। जी। अच्छा, मेरी स्टिक कौन से हाथ में है? लेफ्ट। लेफ्ट में। अब कौन से हाथ में? राइट। सोच ले। अब कौन से में? लेफ्ट। अब कौन से में? राइट। जी हाँ, सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से ही लेना है। प्यारे बच्चों, ये अपनी आदत बनानी है। जी अहमद रजा भाई बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अच्छा, अब याद रहेगा ना आपको, कभी भी लेना देना क्या करें, सीधे हाथ से सीधा हाथ बढ़ाना है। अगर कोई उल्टे से दे रहा हो ना, आपने लेना ही नहीं, कोशिश करें, सही है? तो फिर आपकी आदत बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, माशाल्लाह। जी बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा। ज़बान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से जीम शीन या, इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हरूफ शजरिया। हुरूफ शजरिया, और आपने जवाब दुरुस्त दिया माशाअल्लाह। ये बताइए मद कौन सी है? सब मिलकर बोलेंगे, कौन बताएंगे? नहीं, पूछते हैं। चले रजा भाई आप बता दें। मद मुनफसिल, और आपका जवाब हो गया है बिल्कुल गलत। जी अजान भाई बताइए। मद्दे मुत्तसिल। मद मुत्तसिल, आपका जवाब भी अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। जी ताहम भाई आप बताइए। मद्दे मुत्तसिल। मद मुत्तसिल, आपका ही पेंडिंग में रखते हैं। जी कौन बताना? उमेर भाई आप बताइए। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल है पक्का? यानी ताहम भाई का जवाब भी दुरुस्त है और अजान भाई का भी जवाब दुरुस्त है, और हमारे रजा भाई ने गलती की है मद मुनफसिल का। जी रजा भाई आपसे गलती हो गई। अजान भाई का भी जवाब दुरुस्त है और तहाम भाई का भी जवाब दुरुस्त है। और कहें इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। ऐसे जोश के साथ। इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। और जोश के साथ। इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। और थोड़ा जोश। इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, और अच्छे अंदाज से माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो मद्दे मुत्तसिल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यह हमजा की अदायगी कैसे होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है? चले अहमद रजा आप बताइए।
हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। और आपका जवाब दुरुस्त है। कैसे अदा होता है? नरमी से, सख्ती से, झटका देके। झटका देकर, तहकीक के साथ, सख्ती के साथ अदा करते हैं। याद रखिए ये अच्छे अंदाज से। और हमजा साकना जो होता है ज़्यादा झटका होता है, हमजा मुतहर्रिका में भी झटका होता है मगर कम होता है। ठीक है, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। और आगे बढ़ते हैं। हा को मिलाएंगे, लाम से लाम को नहीं हिलाएंगे, खास ख्याल रखना है। रा साकने से पहले आ जाए पेश तो रा हो जाएगा और। सीन का मखरज बता चुके हैं, सीन सौद, जा सीन सौद का मखरज एक ही जगह से अदा होता है। उर्फ़ असलिया कहते हैं, उर्फ़ सफ़ीरिया। मखरज के लिहाज से उर्फ़ असलिया, सिफत के लिहाज से उर्फ़ सफ़ीरिया। और वाव साकने से पहले पेश आ जाए तो, वाव साकने से पहले जबर आ जाए तो, यहाँ है वाव मद्दा या वाव लीन। और उसके बाद है आखिर में वाव नून को कर रहे हैं हम साकिन, तो क्या होगा? मद्दे आरिज़। सब मिलकर बोले मद्दे आरिज़। क्यों होगा? कौन बताएगा? उमेर भाई बताइए क्यों होगा? और उर्फ़े मद्दा के बाद सुकून असली जज़म या तशदीद आ जाए। सुकून असली कहाँ है? सुकून जज़म सुकून असली या आर्जी? सुकून है आर्जी या असली? आर्जी सुकून आ जाए। सोच ले, आर्जी या असली? आर्जी या आर्जी ये असली है? आर्जी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है नून पर तो ज़बर है, तो हम आर्जी तौर पे वफ़ कर रहे हैं तो नून को साकिन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आर्जी हो गया। ठीक है, माशाल्लाह। तो हो जाएगा यहाँ फिर मद्दे आरिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। मेरा नाम कनीज़ा फातिमा है। कारी साहब और अदील भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सूरह फातिहा। चलें, आपने कॉल की और मेरा नाम बताया अदील भाई, लेकिन मेरा नाम है अफीफ भाई। आप इसको भी दुरुस्त कीजिए, वापस कॉल कीजिए, हम वापस आपकी कॉल चलाएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तानिया मीन चैनल से प्यार कारी साहब। मैं आज आपको इख्फाए शफवी का कायदा सुनाऊंगी। मीन साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होगा, यानी उन्ना करेंगे। माशाल्लाह, कोई मिसाल भी तो देती प्यारी बच्ची फातिमा तारिया। आप माशाल्लाह अच्छे अंदाज से बता रही हैं। आपने अच्छे अंदाज से इख्फा शफी का कायदा बताया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। कोशिश किया करें, कोई मिसाल भी दे दिया करें तो और अच्छा हो जाएगा। जो हमारे सुनने वाले हैं मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद बच्चे, उनको भी अच्छे अंदाज से कायदा याद हो जाएगा। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब ये है सूरत फातिहा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है अकलीम। आज के सवाल का जवाब है सूरतुल फातिहा। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने भी सवाल का जवाब दिया, आपका भी जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है कासिम फजल, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरतुल फातिहा। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने भी कॉल की सवाल का जवाब दिया, आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है। सुन तो लिया, समझ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, और अब करना है हमने क्या? पढ़ना है अच्छे अंदाज से। तो मिलकर पढ़िएगा मेरे साथ मिलकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह। अच्छा, दौद में कलकले से आपने बचाना है। वद्रिब, बा में कलकला। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह। अच्छा, मिसलन तो नहीं है ना उमेर भाई? ज़बान से निकल रहा था मगर आप रुक गए। ये अच्छा किया। अच्छा, गलत हो जाए तो कोशिश कर रुक जाए, उसको फिर दुरुस्त कर ले। दोबारा पढ़ते हैं। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह। वद्रिब लहुम मसलन
إذ جاءها المرسلون إذ جاء المرسلون إذ جاءها المرسلون إذ جاء المرسلون ماشاءاللہ. اب اچھے انداز سے سنانے کا مرحلہ ہے اور سنانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تاہم بھائی سنائیں گے. ٹیم اے سے سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. اچھا اب تھوڑا سا وضرب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. اچھا یہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی کیا ہوتا ہے ضاد میں کلکلا کر دیتے ہیں. وض نہیں پڑھنا. وضرب لهم. ٹھیک ہے تو آپ پریکٹس کریں گے اچھے طریقے سے تو آپ سے درست ہو جائے. دوبارہ پڑھیے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. ماشاءاللہ. اب سنائیں گے کون؟ جی عمیر بھائی سنائیے. اچھا یہ آپ نے آیت پوری تو کرے. آگے. إذ جاءها المرسلون. یہ ماشاءاللہ تاہم بھائی نے آیت پوری کی. اب آپ بھی پوری آیت کر کے اچھے انداز سے سنائیں گے. سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. تھوڑی مد کو اور کھینچے. اذ جاءها المرسلون. إذ جاءها المرسلون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. تیار ہو جائیں نعت خواں بچے. وہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے حدر میں بھی اور ترتیل میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها المرسلون. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ضاد میں کلکلا نہیں کرنا اور اوس میں صاد کو موٹا رکھنا دوبارہ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أصحاب المحسوس وأصحاب بل دوبارہ پڑھیے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. جب ہم اظہار کرتے ہیں نا تو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے نون کو. مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 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 دال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. إذ جاءها المرسلون إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ قائی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids, Islam for kids.
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت۔ آئیے سب سے پہلے کلام سنتے ہیں اسماعیل بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا کلام سنائیں گے اسماعیل بھائی؟ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، غم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، غم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے۔ میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ مجرم چشم تبسم رکھو، مجرم چشم تبسم رکھو، مجرم چشم تبسم رکھو، مجرم چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ صدق و عدل و کرم اور ہمت میں، 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 چار سو شورے گئے ان چاروں کے، چار سو شورے گئے ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ کیسے آقا کا، کیسے آقا کا بندہ وہ رضا، 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 بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے
सैयारों के। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। इस्माइल भाई आपने हमें कलाम सुनाया, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं किड्स मदनी चैनल के नाजरीन की कुछ कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हसन भाई मुझे ये कलाम सुना दे। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हसन भाई। मुझे मदीने की दो इजाजत, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। हसन भाई आपने कॉल के ज़रिए कॉल में जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी फरमाइश पूरी की। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मशद भाई की तरफ। मशद भाई आप कौन सा कलाम लाए हैं? मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी दे
صدقے کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کے صدقے کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میں سے یقین سے لوٹایا ان کے روزے سے میں سے یقین سے لوٹایا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے سبحان اللہ جزاک اللہ خیرہ مشد بھائی اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. میرا نام زہرا بطول ہے میں ڈکوٹا کوٹا سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ کلام کون سنائے گا؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. چلیں حسن بھائی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کرم کر دو کہ میرا حافظ مضبوط ہو جائے. آقا کرم کر دو کہ میرا حافظ مضبوط ہو جائے. نہ ہو اس تار کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ. نہ ہو اس تار کو مجھ
سے شکایت یا رسول اللہ میں حسنی رہو سنی بروسنی مدینے میں حسنی رہو سنی بروسنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ میں حسنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں آقا میں حسنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر حسن بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے کلام کی طرف، اور اگلے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حمزہ بھائی۔ جی حمزہ بھائی۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا کرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا کرم، تیرا سوگوڑا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا کرم، تیرا سوگوڑا کرم، منتشر گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا گیسوں کو والیے دو جگہ، لٹ گیا ہے سو کو والیے دو جگہ، منتشر گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا
سو والی دو جگہ رغم فرما دے اب تیری امت گئے غم رغم فرما دے آقا رغم فرما دے آقا رغم فرما دے آقا رغم فرما دے غم رغم فرما دے اب تیری امت گئے غم شالا وسدار وے تیرا سو گوڑا گرم تیرا سو گوڑا گرم کس کو جا کر کگے تاجدار حرم گھیرا ڈالے گوے ہیں زمانے کے غم کس کو جا کر کگے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا شگے محترم دور ہو جائے غم 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 یا شگے محترم شالا وسدار وے تیرا سو گوڑا کرم تیرا سو گوڑا کرم حاضری گو نیازی کی دربار میں زندگی گو بسر تیرے اذکار میں حاضری گو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رنگے تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے بس آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے بس آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے آتے جاتے رنگے تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے
شالا وسدار میں تیرا سو گونا کرم تیرا سو گونا حرم. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. حمزہ بھائی آپ نے ہمیں کلام سنایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں حسن بھائی کی طرف اور حسن بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں. جی حسن بھائی. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور کس کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور کس کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور در پر کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا 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 اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. حسن بھائی آپ نے ہمیں کلام سنایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں اسلام فار کڈس. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا